السلام علیکم۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ چوتھے روز میں داخل ہو چکی۔ پچھلے 8 گھنٹوں میں انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بالخصوص موساد اور اسرائیل کے ایجنٹس جو پکڑے گئے سعودی عرب اور یو اے ای میں۔ یہ کیا گل کھلانے والے تھے؟ اسرائیل کیوں کر چاہتا تھا، کیسے چاہتا تھا کہ عرب ممالک ایران پر حملہ کریں؟ ایران نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب تک کی جو بومبنگ ہوئی اس کی تفصیلات اب منظر عام پر آ رہی ہیں۔ امریکی صدر اپنی فلوریڈا والی رہائش گاہ میں وار روم میں بیٹھے بریفنگ لے رہے ہیں۔ وہ جو تصاویر ان کی 4 جاری ہوئیں اس سے ان کے خوفناک منصوبوں کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے صبح کے ویلاگ میں بتایا کہ ٹرمپ بیمار بھی ہیں، یہاں ان کی گردن پہ ریڈ مارکس ہیں، کسی خطرناک بیماری کی علامت بھی ہے، مسلسل وہ زیر بحث ہے، امریکی میڈیا کے اندر اس بیماری کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ سے یہ کروں کہ ایران کا ایک شہر ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں گراش، وہاں زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں۔ یہ ویسے تو معمول کی خبر ہے، لیکن کیا ایران نے کسی اہم ہتھیار کا تجربہ کیا جو یہ زلزلہ وہاں محسوس ہوا، یا جو بمباری ہو رہی ہے اس کی شدت اتنی ہے کہ نیچے پلیٹیں ہل کے رہ گئی ہیں؟ اور پھر مشرق وسطیٰ میں کن کن ممالک میں آئل، تیل، LNG، ایئرپورٹ، سفارت خانے امریکی بند ہوئے ہیں؟ ایران کے بعد لبنان کیوں ہدف بنا ہوا ہے اسرائیل کا اور وہاں پہ انخلا پہ مجبور کر رہا ہے اسرائیل؟ یہ اہم ترین خبر اس معاملے میں۔ لیکن آئیے ذرا میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں بھی اس معاملے کے اوپر اب جو حدت ہے، ہیٹ ہے، وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرکار نے اب فیصلہ کیا کہ کل بند کمرہ اجلاس پارلیمانی پارٹیوں کا بلایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی گئی ہے، PTI کو بھی دعوت دی جائے گی، پارلیمانی جماعت ہے۔ PTI شریک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں نے بریسٹر گوہر کو میسج کر رکھا ہے، تصدیق آ جائے گی تو شام کے ویلاگ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن میں آپ کو ایک عرصے سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے، تیزی سے جو حالات بدل رہے ہیں، اس کے بعد مجبوری بن جائے گی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا۔ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ معاملہ آگے نہیں چل سکتا، راہ نکلنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اہم کیسز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا بات، اس میں معاملہ، اس پہ گفتگو کسی اور روز اور ویلاگ میں کریں گے۔ فی الحال یہ اچھی بات ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں تمام اکٹھی بیٹھ رہی ہیں، بیٹھنا چاہیے، مل کے لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ معلومات چونکہ زیادہ ہے۔ یہ جو امریکی جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن، بہت مشہور، انہوں نے، آپ کو یاد ہے مائک ہکابی جو اسرائیل میں امریکی سفیر ہے، اس کا انٹرویو کیا تھا اور اسے ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہی سفیر جس نے اس کے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ بالکل گریٹر اسرائیل بننا چاہیے، امریکہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بائبل کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا۔ تو امریکی جرنلسٹ جو ہے ٹکر کارلسن، اس نے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ شب جو گزر چکی، یعنی سوموار اور منگل کی درمیانی شب، قطر اور سعودی عرب کے اندر سے دونوں ممالک کی ایجنسیوں نے موساد کے ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جو کہ پلان کر رہے تھے بومبنگ کا، بومبس لگا رہے تھے، نصب کر رہے تھے، تنصیبات کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اور یہ وہ کہتا ہے بڑا حیران کن بات ہے کہ ایسا وہ کیوں ہو رہا تھا، اس نے یہ جان بوجھ کے بات کی ہے۔ اسرائیلیز وہاں پہ بامبس کیوں پلانٹ کر رہے تھے ان گلف کنٹریز کے اندر، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ ٹکر کارلسن نے بات کی ہے، ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ قطر نے البتہ، آج اس کے فارن منسٹر کے ترجمان ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کہا کہ میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہیں کہ موساد کے ایجنٹس قطر میں موجود ہیں، لا علمی کا اظہار کیا، حالانکہ ان کو علم ہے، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور بات ہے۔ البتہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیے سعودی عرب کی جو ارامکو آئل ریفائنری ہے جہاں پہ حملہ ہوا اور وہ بند کر دی گئی، تو اس کے اوپر الزام تھا کہ ایران نے حملہ کیا۔ ایران نے کہا ہم نے اس پہ حملہ نہیں کیا۔ تو یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے لامحالہ کہ ایسی جگہوں کو کون نشانہ بنا رہا ہے؟ ایران نے البتہ قطر میں، UAE میں، بحرین میں، کویت میں جہاں حملے کیے وہ مان رہے ہیں، لیکن یہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہے یہ پیچیدہ ہے اور اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ ٹکر کارلسن مدعا یہ اٹھا رہا ہے کہ اب اسرائیل چاہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، قطر، UAE اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں آ جائیں، ایران پر جوابی حملہ کریں۔ ایران ان کے ہوائی اڈوں پر، بیسز پر حملہ کر رہا ہے، تو اسرائیل جان بوجھ کے پلانٹ کر رہا ہے موساد کے ایجنٹس کو تاکہ ان ممالک کے اندر اشتعال آئے، یہ ممالک اس جنگ کا حصہ بنے۔ تو یہ بہت عقل مندی ہوگی اگر سعودی عرب اور قطر اس کا حصہ نہیں بنتے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے رابطہ کیا تھا کہ جی ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، اور یہ جو ایران نے ہماری کچھ تنصیبات پہ حملہ کیا، پھر ہم نے ریچ آؤٹ کیا ایران کو، ان کو یاد دلایا اور انہیں بتانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا خطاب تھا
کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہیں. اسی کے تحت میں نے فوراً ایران سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سعودیہ سے ضمانتیں لے کر دیں کہ سعودی کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جس کی میں نے گارنٹی لے کر دی. اور اب آپ دیکھیں باقی ممالک کے برعکس سعودی عرب پر سب سے کم کارروائی ہوئی ہے. پاکستان کو تو آئیڈیلی آج ملیحہ لودھی نے لکھا ہے یہ بورڈ آف پیس نامی جو کہانی تھی اس سے اب نکل آنا چاہیے. جو گند انہوں نے کر دی ہے بورڈ آف پیس والوں نے، جو کرتوت ان کی کھل کے سامنے ہے، اس کے بعد گنجائش باقی رہتی نہیں ہے. برسٹر گوہر کا بھی رپلائی مجھے آ گیا ویلاؤ کے دوران. انہوں نے کہا ابھی ہم نے پی ٹی آئی نے فیصلہ نہیں کیا، ناٹ شیور یٹ کہ ہم نے یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. یہ آن ریکارڈ میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ ان کا میسج آ گیا. بہرکیف میں آپ سے ذکر کرتا کہ کیسے اسرائیل چاہ رہا تھا کہ سعودی عرب اور قطر اس جنگ میں آئیں، ابھی تک وہ نہیں آئے. ڈیٹیلز جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. وہ اس لیے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تصدیق ہوئی ہے، وہ بند کیا گیا ہے. 2 ڈرون ہیں جو امریکی سفارت خانے سے ٹکرائے ہیں، آگ اور نقصان پہنچا ہے. کویت میں امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا ٹل فردر آرڈرز. خلیجی ممالک پر مجموعی طور پر جہاں پہ امریکی بیسز ہیں، امریکی بیسز کو ایران کہہ رہا ہم ہٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ 450 میزائل اور 1000 سے زائد ڈرون داغے ہیں ایران نے. اور یہ تازہ صورتحال بتا رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹوں کی. قطری کمپنی جو ہے اسٹیٹ آئل LNG والی وہ بند کر دی گئی ہے. جب تک یہ قدرتی گیس اس طرح سے فراوانی سے دستیاب نہیں تھی، تیل پر انحصار تھا، تب تیل کی قیمتیں 150 200 250 بیرل پر جاتی تھیں. اب جب سے یہ LNG کی فراوانی ہے تو تیل کی قیمتوں میں 10-20% اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر قطر کی LNG بند ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا بھر میں انرجی بحران آ سکتا ہے، کیونکہ آبنۂ ہرمز ایران نے رات کے بند کر دی تھی. جو جہاز گزرے گا اسے آگ لگانے کی دھمکی دی تھی. خبر جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل دوں پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں میں ہونے والے حملوں کی، وہ خبر بڑی حیران کن ہے، پریشان کن ہے اور دلچسپی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ ایران کا جو علاقہ میں نے ابتدائی میں ذکر کیا، گراش، یہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو پرشین گلف ہے اس کے کسی حد تک قریب یہ علاقہ واقع ہے. گراش کا سینٹرل ڈسٹرکٹ وسطی ضلع ہے. یہ گراش میں کوئی 10 کلومیٹر زیر زمین یعنی 6 میل بن جائیں گے. زلزلہ آیا ہے وہاں پہ، اور زلزلے کی جو ریکٹر اسکیل پر شدت ہے، جسے آپ کچھ لوگ ریکٹر اسکیل بھی کہتے ہیں، تو اسے پڑھا جائے گا ریکٹر اسکیل، وہاں پہ جو شدت ہے وہ 4.3 میئر کی گئی ہے. یہ جو زلزلہ ہے، کیا یہ جو 2000 پاؤنڈ وزنی بام اسرائیل برسا رہا ہے ایران پر، اس کے نتیجے میں زیر زمین کوئی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، پلیٹس ٹیکٹونک ہل رہی ہیں، اس کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے؟ معمول کی جو سیسمک پلیٹوں کی حرکت ہے، دوسری ریزن یہ ہے، یا وہ تیسری ریزن جس کی جانب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا دا ہندو اخبار، پھر کچھ انٹرنیشنل اخبار، انہوں نے ایران کے زلزلے کو غیر معمولی کوریج دی. 4.3، حالانکہ یہ اسکیل بھی کوئی نہیں ہے، بڑا ہلکی شدت کا معمولی سا جھٹکا آپ کہہ سکتے ہیں، ہلکے پھلکے جھٹکے آپ کہہ سکتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زلزلے کی کوریج یا اس کی اہمیت کیوں بنی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو خبر تھی جو میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے دی تھی کہ 24 گھنٹوں میں ایران نے کہا ہے کہ وہ اہم ترین ہتھیار بنا سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا تجربہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا تجربہ جب کیا جاتا ہے تو بھی امکان ہوتا ہے کہ کچھ ہلکے پھلکے جالٹس محسوس کیے جا سکتے ہیں. کیا ایران اس پوزیشن میں ہے؟ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے، ختم کر دیا ہم نے تمام ان کا ایسا جو پروسیجر تھا. لیکن اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک یہ میں بات کر رہا ہوں حملوں کی، تو یہ بھی سن لیں، ایران پر جو حملے ہیں 800 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں حملوں میں اب تک. یہ چوتھا روز ہے. 153 ایرانی شہر ہیں، 153 ایرانی شہر، قصبے، گاؤں، دیہات مجموعی طور پر، اور 500 سے زائد مقامات بنتے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس بربریت کا، اس خونی کھیل کا جو کھیلا جا رہا ہے اہل ایران کے اوپر. یعنی 500 سے زائد مقامات، 153 ایرانی شہر، گاؤں، دیہات جہاں پہ یہ حملے ہوئے. نشریاتی ادارہ جو تھا تہران میں رات کو اسے بھی تباہ کر دیا گیا. 30 گھنٹوں میں اسرائیل نے دعویٰ کیا 30 گھنٹوں کے اندر صرف 2000 بام گرائے گئے، 2000 بام، اور وہ بھاری بام ہے جو انہوں نے گرائے ہیں، 2000 بام. انبلیویبل کہ کیسے ایران جو ہے بچا ہوا. جو لیڈرشپ کمپلیکس تھا جہاں پہ حملے ہوئے اس کی تفصیل بھی وہ دے چکے ہیں کہ 100 طیاروں سے حملہ کیا تھا. 100 طیارے آئے تھے جناب آیت اللہ اور ان کی قیادت کو ٹارگٹ کرنے تہران میں، اور اس پر 100 طیاروں نے جب حملہ کیا تو 29 گھنٹوں میں صدارتی دفتر سلامتی کونسل کی عمارت اسے بھی نقصان پہنچایا گیا تھا. جواب میں جو ایران حملے کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اس میں نے آپ کو اطلاع دی کہ ایران نے دعویٰ کیا کہ نیتن یاہو اور اس کا ایئر فورس چیف کو حملہ کیا، لیکن وہ بچ نکلے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا دفاعی نظام تگڑا ہے. اس کو چیرتے ہوئے اگر ایران کے میزائل گر رہے ہیں، عام شہری علاقوں میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ شیلٹر بامبنگ میں حصہ بیٹھنے پہ مجبور ہیں، تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے.
ایک ان کا مذہبی ایونٹ بھی یار، اس کے باوجود لوگ جو ہیں، پیورم کہتے ہیں اسے، PURIM، مذہبی ایونٹ ہے، تو اس کے باوجود لوگ جو باہر نکل کے اس کو مناتے تھے مذہبی تہوار کو، وہ جو بوم سے بچنے کے لیے شیلٹر بنے ہیں، تو وہاں نیچے بیٹھ کے اب وہ مذہبی تہوار بھی منا رہے ہیں۔ یہ یروشلم پوسٹ اور CNN نے اس کے اوپر خبریں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ جو ایران کے اوپر حملے ہوئے اس میں تل ابیب پہ، اور ایک ان کا سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے ایلات، وہاں سائرن بج گئے ہیں تل ابیب میں دوپہر 4 سے 5 بجے، یعنی افطار سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ 10 بندے اسرائیل کے مارے گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ 8,000 بندہ ہے جو اس جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں پھنس کے رہ گیا ہے، قطر کے ایئرپورٹ پر، دبئی کے ایئرپورٹ پر، دیگر جگہوں پہ وہ کہ اسپیشل جو پروازیں ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ خلیجی ممالک پر صرف ایران نے 450 میزائل داغے ہیں، 1,000 سے زائد انہوں نے ڈرون وہاں پر بھیجے تھے۔ 250 بوم تھے جو انہوں نے لیڈرشپ کمپلیکس پر پھینکے تھے، جو 100 طیارے آئے تھے نا جناب آیت اللہ کو شہید کرنے، انہوں نے 250 بوم وہاں پہ مارے تھے۔ تہران میں تو اعلان کیا اسرائیل نے کہ علاقے خالی کر دیں، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بومبنگ کرنی ہے، لیکن اصل خبر جو اب ہے جس کے اوپر میڈیا توجہ نہیں دے گا وہ لبنان کی ہے۔ بہت خوفناک صورتحال ہے میرے دیکھنے والوں۔ لبنان میں زبردستی اسرائیلی فوج جو ہے وہ لبنانیوں سے ان کے علاقے خالی کروا رہی ہے۔ 59 دیہات ایسے ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر خالی کر دیں۔ وہاں پہ ایک عجب قسم پشری کا عالم ہے۔ اہل لبنان وہ مجبور ہیں شام کی سرحد کی جانب قافلوں کی صورت میں جانے کے لیے، وہ مجبور ہیں خیمہ بستیوں میں پناہ لینے کے لیے، کیونکہ حزب اللہ نے جب اسرائیل پہ وہاں سے حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیلی فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حزب اللہ کو لبنان میں نشانہ بنانا ہے، اور اس کی آڑ میں عام شہریوں کی زمین جگہ اس پہ قبضہ ہو جائے گا۔ یہ بدبختی ہے حزب اللہ کی، یہ ان کی ناقص پلاننگ ہے جس کی وجہ سے پھر موقع ملتا ہے اور مسلمانوں کے علاقے چھین لیتا ہے زور بازو پہ اسرائیل۔ لبنان کی صورتحال بڑی افسوسناک ہے اور میڈیا اس کو اس طرح سے کور نہیں کر رہا۔ یہ 30,000 بندہ ہے جو خیمہ بستیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے لبنان میں۔ بحرین میں بھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں سائرن سنے گئے ہیں، شام کے وقت کئی دھماکے رپورٹ ہوئے، یہ AFP نے رپورٹ کیا ہے۔ ایرانی میزائل جو ہیں وہ وسطی سینٹرل اسرائیل تک مار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پیتا تکوا نامی یہ علاقہ ہے اسرائیل کا، چینل 12 اسرائیل کا اس نے رپورٹ کیا ہے۔ اور ٹرمپ کے بارے میں جو میں نے بات کی تھی کہ ٹرمپ کی ٹیم جو اب اپنا نیریٹو شفٹ کر رہی ہے، پہلے کہتے تھے رجیم چینج کرنی ہے، رات گئے تک کہتے تھے میزائل نہیں بنانے دینے اور نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانے دینے، تو ان کا بیانیہ بھی بدل گیا۔ بات مارکو روبیو کے منہ سے سچ نکل گئی تھی۔ مارکو روبیو نے یہ سٹیٹمنٹ ایسی دی تھی جس سے تاثر ملتا ہے کہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پر امریکہ استعمال ہوا۔ روبیو نے رات کو کہا کہ US لانچ اسٹرائکس آن ایران بیکاز اسرائیل پلان ٹو اٹیک، ہم نے اس لیے حملہ کیا کیونکہ اسرائیل حملے کا پلان کر رہا تھا، اور اس لیے حملہ کیا کہ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے جواب دینا تھا، وہ ہمیں جواب نہ دیتے، اس لیے ہم نے ان پہ حملہ کیا۔ تو یہ مارکو روبیو مان چکے ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھوں ٹرمپ کی جو اسٹیٹ ہے، ٹرمپ کا جو ملک ہے امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، وہ ایک پراکسی کے طور پر یوز ہوا ہے۔ اسی لیے اس کا انجام کیا ہوگا اس بارے میں نہ ٹرمپ کو علم ہے نہ اسرائیل کو علم ہے۔ اسی لیے اسرائیل خطے کے ممالک میں آگ دہکا کے ایجنٹس بھیج کے انہیں اس جنگ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔